الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین اور عزیز طلباء، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سجدہ تلاوت کے مسائل اور سجدہ شکر سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ ہے جو قرآن پاک میں بعض آیات کے وقت پر ان آیات کی تلاوت ختم کرنے پر جو سجدہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کل 15 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ سورہ اعراف کے اختتام پر ہے، پھر سورہ رعد میں ہے، پھر سورہ نحل میں ہے، پھر سورہ سبحان میں ہے، پھر سورہ کاف ہا یا عین صاد میں ہے، پھر سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، پھر سورہ فرقان میں ہے، پھر سورہ نمل میں ہے، پھر الف لام میم تنزیل میں ہے، پھر سورہ صاد میں ہے، پھر سورہ حامیم فصلت میں ہے، پھر سورہ نجم کے آخر میں ہے، پھر اذا السماء انشقت میں ہے جب لا یسجدون کی آیت آتی ہے، اور پھر اقرأ بسم ربک اس سورت کے آخر میں ہے۔ تو یہ کل 15 سجدے ہیں جو کہ قرآن مجید میں تلاوت کے وقت ہیں۔ ان سجدوں کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہیں، لیکن ان کی فضیلت ہے، اور چاہے انسان ان آیات کی تلاوت فرض صلاۃ کے اندر کر رہا ہو یا نفل صلاۃ کے اندر کر رہا ہو، ان کے لیے سجدہ کر سکتا ہے، اور صلاۃ سے باہر بھی ہر وقت جب بھی آدمی ان کی تلاوت کرے تو سجدہ کرے، اس میں فضیلت ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، بیچ آسمان میں ہو، قبلہ رخ ہو انسان، غیر قبلہ رخ ہو، باوضو ہو، بے وضو ہو، ہر حالت میں یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اس کے فرض نہ ہونے کی وجہ ہے، مستحب ہونے کی دلیل ہے کہ یہ مستحب کیوں ہے، فرض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور آپ نے اس میں سجدہ کیا، جیسا کہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 1070 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 576 نمبر پر ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سورت پڑھ کر سنائی تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں 1073 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 577 نمبر پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کیا بیان جواز کے لیے، کہ سجدہ نہ کرنا جائز ہے اور سجدہ کرنا افضل ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو سجدہ تلاوت کرنا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ بلا وضو یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، قبلہ کے علاوہ کسی بھی رخ ہو کر یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، جدھر بھی انسان کو موقع ملے ادھر منہ کیے یہ سجدہ کر سکتا ہے، تو ایسا اس وجہ سے کہ اس کے مسائل صلاۃ کے مسائل جیسے نہیں ہیں، اس کو صلاۃ کا حکم حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، کہ رات کی صلاۃ ہو یا دن کی صلاۃ ہو، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں ہوں گی، یعنی پوری 2 رکعت اگر ہے تو وہ صلاۃ ہے، اس سے کم ہے تو وہ صلاۃ نہیں ہے۔ یہ حدیث
صحیح ہے، صحیح سنن نبی داؤد میں 1151 نمبر پر ہے، ترمذی اور ابن ماجہ اور سنن نسائی میں بھی حدیث موجود ہے۔ اور اگر 2 رکعت سے کم کوئی عمل کیا جائے تو وہ صلاۃ میں نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ اس کے صلاۃ ہونے کا کوئی واضح ثبوت ہو۔ جیسے خوف، صلاۃ الخوف کی 1 رکعت ہے، یا صلاۃ الوتر کی 1 رکعت ہے، یا صلاۃ الجنازہ ہے، تو یہ سب کے لیے صلاۃ ہونے کا ثبوت ہے، اس لیے انہیں صلاۃ مانا جائے گا اور ان کے احکام صلاۃ کے احکام جیسے ہوں گے۔ لیکن سجدہ تلاوت کے لیے صلاۃ ہونے کی کوئی صراحت احادیث میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو سجدہ مانا جائے گا اور اس پر صلاۃ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ تو یہ رہا سجدہ تلاوت کا حکم۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فعصیت فلی النار۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 81 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ کر کے روتا ہے اور کہتا ہے ہائے اس کی تباہی، اسے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اس لیے اس کے لیے جہنم ہے۔ اور آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی، حکم مانا، سجدہ کر لیا اور اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ فضیلت ہے سجدہ تلاوت کی۔ اب جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو کون سی دعا پڑھے؟ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل یقول فی السجدۃ مرارا سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن نبی داؤد میں 1255 نمبر پر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور آیت سجدہ سے گزرتے اور اس پر سجدہ کرتے تو آپ کئی بار یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا کیا ہے؟ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، کہ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس چہرے میں قوت سماعت و بصارت رکھی ہے، سننے کے لیے کان دیے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اپنی طاقت و قوت سے۔ تو یہ دعا آپ کئی بار پڑھتے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ دوسری روایت علی رضی اللہ عنہ سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی سجد وجہی للذی شق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا اور میں تجھ ہی پر ایمان لایا اور میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، تو میرا پالن ہار ہے، تو میرا رب ہے۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس چہرے میں کان اور آنکھیں بنائیں، دیکھنے اور سننے کی طاقت دی۔ بہت برکت والا ہے وہ اللہ جو سب پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے اور اس کو صحیح ابن ماجہ میں 866 نمبر پر ہے۔
تو یہ رہی علی رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے۔ نیند کی حالت میں جس طرح کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے، اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے جڑ کے قریب صلاۃ ادا کر رہا ہوں، اور پھر میں نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا، اور میرے سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ درخت نے بھی سجدہ کیا، تو میں نے اس درخت کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم احطط عنی بہا وزرا واکتب لی بہا اجرا واجعلہا لی عندک ذخرا۔ یہ دعا وہ درخت پڑھ رہا تھا، خواب کی بات ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، سجدے میں گئے، اور اپنے سجدے میں آپ نے وہی دعا پڑھی جس طرح سے اس آدمی نے درخت کے بارے میں بیان کیا تھا کہ درخت نے وہ دعا پڑھی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ میں 865 نمبر پر ہے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم احطط عنی بہا وزرا واکتب لی بہا اجرا واجعلہا لی عندک ذخرا۔ یا اللہ، اس سجدے کے ذریعے سے میرے گناہوں کو مٹا دے، یا اللہ اس سجدے کے بدلے میرا اجر و ثواب لکھ دے، یا اللہ اس سجدے کو اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ بنا دے۔ تو یہ دعا ہے۔ تو گویا سجدے تلاوت میں آپ ایک سے زائد دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھیں تاکہ ہر ایک پر عمل ہو جائے۔ تو یہ رہے سجدے تلاوت کے مسائل۔ اب ہم سجدے شکر کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ جان لیں کہ جس شخص کو کوئی نعمت ملے، یا اس کی کوئی مصیبت ختم ہو جائے، یا اسے کوئی ایسی خوشخبری سنائی جائے جس کی بنا پر وہ خوش ہو جائے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ سجدے میں گر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے۔ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کان اذا اتاہ امر یسرہ او یسر بہ خر ساجدا شکرا للہ تبارک و تعالی، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایسی کوئی بات پہنچتی جس سے آپ خوش ہوتے یا جس سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی، تو آپ اللہ تعالیٰ کے شکریے میں سجدے میں گر جاتے۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، صحیح سنن ابن ماجہ میں 1143 نمبر پر ہے۔ تو اس سے سجدے شکر کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کے بھی احکام سجدے تلاوت ہی کی طرح ہیں کہ آدمی باوضو ہو، بے وضو ہو، قبلہ رخ ہو، کسی بھی طرف منہ کر کے یہ سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سجدہ ہے، یہ صلاۃ نہیں ہے، اس لیے صلاۃ کے تمام احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔